فبأي آلاء ربكما تكذبان خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ محترم حضرات، نوجوانان اسلام، عزیز ساتھیوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی مختصر سی حدیث پڑھی ہے، اور وہ حدیث جتنی ہی مختصر ہے اتنی ہی زیادہ پوری شریعت کو اپنے اندر سموئی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مختصر انداز میں فرمایا کہ اسما یسما لک، کہ تم سنو تمہاری سنی جائے گی، تم اللہ کی مانو تمہاری مانی جائے گی، یعنی تم اللہ کے حکم کے تابع ہو جاؤ، کائنات کی ہر ذرہ تمہارے تابع ہو جائے گی۔ حضرات، انسان صحت مانگتا ہے، انسان دولت مانگتا ہے، انسان شہرت کی خواہش رکھتا ہے، انسان اولاد چاہتا ہے، اور ہر چیز کی خواہش اور آرزو اور تمنا اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے، سناتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دیجئے، اے اللہ مجھے شہرت و دولت عطا کر دیجئے، اے اللہ مجھے صحت و تندرستی عطا کر دیجئے۔ انسان اپنی ہر وقت اللہ کو سناتے رہتا ہے، اپنی خواہشوں اور آرزوؤں کو پیش کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف تمہارے سناتے رہنے سے اللہ نہیں سنے گا جب تک کہ تم اللہ کی بھی نہیں سنو گے۔ ہماری اللہ کب سنے گا؟ جب ہم اللہ کی سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مختصر حدیث میں یہی بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی کامیابی کا راز اس بات میں ہے کہ انسان اس ذات کا سہارا لے، انسان اس ذات کو کی تابع کر دے اپنے آپ کو، انسان اس ذات کے پیچھے لگے کہ جو ذات دنیا کی ہر چیز پر اپنی ایک چھاپ رکھتی ہے، جس ذات کی قوت و طاقت، اس کی جلالت و عظمت ہر چیز کے اوپر ہے اور ہر چیز اس کے گن گاتی ہے۔ چرند پرند، درندے اور چاند سورج ستارے، دنیا کی ہر مخلوق جو اللہ کی تعریف کرتی ہے، اللہ کی گن گاتی ہے، اور اللہ ہی کی عظمت و جلالت اس کے اوپر قائم ہوتی ہے، تو پھر انسان کو بھی اسی ذات کا سہارا لینا ہوگا اور اپنی ہر چیز کی تکمیل، اپنی ہر حاجت کی ضرورت اور پوری کرنے کا راستہ اور طریقہ صرف اسی ذات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سنو تمہاری سنی جائے گی۔ اگر ہم اپنے خیالات و نظریات کو، اپنی طاقت و قوت کو، اپنی خواہشات و لذات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتے ہیں، مطلب ہے کہ ہم پوری شریعت پر چل رہے ہیں۔ ہم نے اپنی خواہشات و لذات کو اپنے تابع رکھا، ہمارا دل جو چاہتا ہے ہم وہی کریں گے، ہمارے فکر، ہماری سوچ، ہمارا خیالات، ہماری نظریات جو ہے ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو پھر انسان اور جانور میں فرق باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل سلیم عطا فرمایا ہے،
समझने, सोचने, फिक्र करने वाली अकल अता फरमाई है। और जानवरों के पास अक्ल होती है, लेकिन उस अक्ल के अंदर फिक्र, उस अक्ल के अंदर समझ मफकूद होती है। अल्लाह इंसान के मुकाबले में अक्ल सलीम जानवरों को नहीं फरमाया। इसी वजह से कुरान ने ऐलान किया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हूर पजीर हुए, मबऊस हुए, और बेसत के बाद जो कुफारे मक्का थे, मुशरिकीन मक्का थे, और आप जिस सरजमीन के ऊपर उतरते हैं वहाँ हर तरफ जहालत ही जहालत थी, वहाँ हर तरफ जलालत ही जलालत थी। ऐसे लोगों को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तालीम दी, अल्लाह के अहकाम पहुँचाया, कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ और कुरान के अहकामात उन तक पहुँचाने लगे, और उसके बावजूद वो नहीं समझ रहे थे, तो उन लोगों के बारे में कुरान ने कहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, कि ये वो लोग हैं जो जानवरों की तरह हैं, बल्कि जानवर से भी बदतर हैं। क्योंकि बाज़ जानवर तो वो होता है जिसे अगर सिखाया जाए, जिसे अगर उसे ट्रेनिंग दी जाए और उसको मश्क कराया जाए, तो आपके इशारे किनायात को समझने लगता है जानवर, और आपके हुक्म के ताबे हो जाता है। आप अगर उस जानवर को बैठने के लिए कहते हैं तो बैठता है, उठने के लिए कहते हैं तो उठता है, और दौड़ने के लिए कहते हैं तो दौड़ता है। तो इंसान, उस इंसान कि जो अल्लाह के अहकाम को नहीं समझता है, उसके बारे में कुरान ने कहा कि वो उस जानवर से भी बदतर है। ये कुरान का ऐलान है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस हदीस से ये कहा कि अल्लाह हमारी हर चीज़ सुनेगा, हत्ता कि दुनिया की सारी चीज़ों को हमारी खिदमत के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह ने हमको अपनी खिदमत के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपनी इताअत के लिए पैदा किया, और कायनात की सारी चीज़ों को हमारी खिदमत के लिए पैदा किया, यानी मखलूक की। आप गौर कीजिए, दुनिया का जर्रा जर्रा हमारा गुलाम बन सकता है, बशर्ते कि हम अल्लाह के गुलाम हो जाएं, अल्लाह के हुक्म के ताबे हो जाएं, अल्लाह की इबादत व इताअत को अपनी ज़िंदगी में ले आएं। तो अल्लाह तो कहता ही है कि हमने तुमको अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया कि तुम हमारी इबादत करो और सारी दुनिया को हम तुम्हारे ताबे कर देंगे। यही वजह है कि आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे वाक़ियात मिलेंगे कि जिसने अपने ख्वाहिशात को और अपनी नज़रियात और ख़यालात को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर दिया, शरीयत मुतहरा के ताबे कर दिया, मजहब इस्लाम के ताबे कर दिया। तो अल्लाह ने दिखलाया दुनिया को कि दुनिया की सारी चीज़ें उसके ताबे हैं और गुलाम बन के हैं। हज़रत इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं। वो एक रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा कि एक शख्स जो है शेर के ऊपर सवार है और उसकी कानों को ऐंठता हुआ जिधर चाहता है वो उधर ले जाता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को देखकर हैरत हुई, बहुत मुताज्जिब हुए। तो वो शख्स जो सवार था उसने कहा कि शेख सादी, आपको ताज्जुब होता है, आप हैरान व परेशान हो रहे हैं, ये तो सिर्फ एक शेर है और जंगल का एक दरिंदा जानवर है। अगर आप अल्लाह के हुक्म के ताबे अपने आप को कर दें तो दुनिया की सारी चीज़ें आपके ताबे हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस्मा युस्मा लक, कि तुम सुनो तुम्हारी सुनी जाएगी। आज हम सुनाने के पीछे तो लगे हुए हैं, हम अपने हर दुख को, अपने हर दुखरे को, अपनी हर तकलीफ को, अपनी हर मुसीबत को, परेशानी को अल्लाह के हुजूर पेश तो करते हैं, लेकिन मेरे मोहतरम उनकी बात नहीं सुनते हैं। और अल्लाह की बात क्या है? अल्लाह का जो हुक्म है कि हमें किस तरह से जीना है, जिंदगी गुजारने का सलीका और करीना क्या है, जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी है, सहाबाए किराम ने, बुजुर्गान दीन ने, औलियाए किराम ने हमारे लिए क्या रास्ते बतलाए हैं, क्या हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। याद रखिए कि ईमान वाला जब अल्लाह से मांगता है
ایمان والا جب دعا کرتا ہے تو حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کی دعا ضائع نہیں ہوتی ہے، اس کی دعا بیکار نہیں جاتی ہے، لیکن دنیا کے اندر اگر اس دعا کی تاثیر کا نتیجہ اگر چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی سننی پڑے گی۔ دنیا میں پھر ہمیں اس کا نتیجہ نہیں ملا، ہم جو مانگتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آخرت میں مل جائے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا نتیجہ، ہماری دعاؤں کا رزق اور ثمرہ دنیا میں نظر آئے اور ہمیں محسوس ہو کہ ہم نے اپنے رب سے جو مانگا ہے وہ ہمیں مل گیا ہے، تو میرے محترم وہ اسی وقت ہوگا جب ہم کو ماننا ہوگا اس کے حکم کو، تب ہماری باتوں کو وہ مانے گا۔ صحابہ کرام کا دور ہے، فاتح مصر عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے مصر کو فتح کیا، ایک مرتبہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو لے کر ایک قافلہ ہے، اس کو لے کر کے وہ سفر کر رہے ہیں، اور سفر کرتے کرتے وہ صحرائے افریقہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ افریقہ کا جو جنگل ہے وہ بہت ہی خطرناک، وحشتناک اس زمانے میں تھا، اب کیا پوزیشن ہے نہیں معلوم، لیکن اس وقت بہت ہی وحشتناک تھا۔ اور لکھا ہے مورخین نے کہ جو افریقہ کے جنگل سے گزرنے کی کوشش کرتا تو وہ واپس نہیں لوٹتا، بلکہ دن میں بھی لوگ گزرنا وہ مصیبت سمجھتے تھے اور ڈرتے تھے، گویا کہ اس کے اندر دنیا بھر کے سارے جو ہے موذی جانور اور درندے پائے جاتے ہیں۔ تو میرے محترم حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ قافلہ مسلمانوں کا لے کر پہنچتے ہیں، شام کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت وہیں پر قیام کی نوبت آتی ہے، آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر چھاؤنی بنانے کا حکم دیا۔ دیگر مسلمانوں نے اور ایمان والوں نے، صحابہ کرام نے کہا کہ اس وقت اگر ہم یہاں چھاؤنی بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ درندہ جانور ہمارے لیے مصیبت بن جائے اور وہ ہمیں ہلاک کر دے۔ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ چھاؤنی تو یہی بنے گی اور ہمیں یہی قیام کرنا ہے۔ میرے محترم حضرت عمر ابن العاص نے تمام مسلمانوں کو چھاؤنی بنانے کے لیے کہا، اور وہ جنگل کے ایک کنارے میں کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد وہ ایک اعلان کرتے ہیں کہ اے جنگل کے درندوں، اے جنگل کے موذی جانوروں، تم سب کے سب اس وقت، اس رات میں اس جنگل کو خالی کر دو، کیونکہ یہاں پر ایمان والے اس رات قیام کریں گے۔ اگر تمہاری طرف سے کوئی اذیت پہنچی، زخم پہنچا، تو ہم جسے چاہیں گے قتل کریں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ اعلان میں جادو تھا، کیا تھا، وہ ہر ایک جانور کی کان تک خبر پہنچ گئی، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ شیر، چیتے، ہر موذی جانور جو ہے اگر بچے ہیں تو ان کے اپنے پیٹوں سے چمٹائے ہوئے پورے جنگل کو خالی کر دیا، اور وہ ایک طرف نکل گئے اور وہ لوگ رات وہاں قیام کیا، کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی فرمان کے روشنی میں آپ اس واقعے کو سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام میں وہ بات تھی اور ان کے ایمان میں وہ جادو تھا اور ان کے ایمان میں وہ مضبوطی تھی، وہ اتنے اسٹرانگ تھے، اسٹیبل تھے کہ اللہ کے حکم کے تابع اپنے آپ کو بنانے کی وجہ سے سارے غلام، سارے جانور اس طرح سے جنگل سے نکل رہے تھے جیسے ایک حاکم کے سامنے محکوم قوم نکلتی ہے سر جھکا کر کے، جیسے ایک فاتح کے سامنے مفتوح قوم نکلتی ہے اپنے سر کو جھکائے ہوئے، اسی طرح سارے جانور نکل جاتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ یہی تو تھا کہ وہ اللہ کی سنتے تھے تو اللہ نے ان کی سنی، اور جنگل کے درندوں کو بھی ان کا غلام بنا دیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور وہ بہت بڑے بادشاہ بھی تھے اپنے وقت کے، لیکن ان کا واقعہ لکھا
کہ ایک مرتبہ انہوں نے مکۃ المکرمہ کے ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو واعظ سنا رہے تھے کہ اے لوگوں، تمہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کائنات کی ہر چیز کو تمہاری غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اسمع یسمع لک، کہ تم اللہ کی سنو تمہاری سنی جائے گی، لہذا اللہ کی مان لو، اللہ کے حکم کے تابع اپنے آپ کو کر لو۔ اگر ایسا کرتے ہو تو تم اگر اس پہاڑ کو حکم دو گے، اشارہ کرو گے چلنے کے لیے، تو وہ پہاڑ بھی چلنے لگے گا۔ میرے محترم، یہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے ابراہیم بن ادہم، لیکن پہاڑ چلنا شروع کر دیا، پہاڑ چلنا شروع کر دیا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے پہاڑ تو رک جا، میں تو لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، ابھی چلنے کے لیے نہیں اشارہ کیا ہوں۔ اب سوچئے کہ سمجھانے میں لفظ اشارہ آیا پہاڑ کا تو پہاڑ چلنے لگا، اگر ان کو حکم اور اشارہ کرے گا کہ چل تو بدرجہ اولا وہ چلنے لگتا۔ یہ ہے اسمع یسمع لک، کہ ہم نے اللہ کی اگر سنی تو اللہ ہمارے ہر موقع سے سنیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ ثانی ہیں، ایک مرتبہ زلزلہ آیا ان کے دور میں، اور جیسے ہی زلزلہ آیا تو آپ نے زمین کے اوپر پیر کو زور سے مارا اور کہا کہ اے زمین رک جا، کیا میں نے تمہارے اوپر ظلم کیا، انصاف نہیں کیا؟ زمین کی تحریک ختم ہو گئی، زلزلہ رک گیا۔ یہاں پر لکھا ہے مورخین نے کہ زمین پر مار کر کے پیر اور حاکمانہ طور پر حکم دینا کہ رک جا، یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو چونکہ ایمان کامل حاصل تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع کیا ہے، اس لیے مجھے گویا کہ میری بات رائے گا نہیں ہوگی، میرا حکم ٹلے گا نہیں، اس لیے آپ نے حکمانہ طور پر زمین کو جب روکا تو زلزلہ ختم ہو گیا۔ دریائے نیل جو برسوں سے بغیر بھیٹ چڑھے ہوئے پانی نہیں اترتا تھا، دریائے نیل کے اندر اس وقت کی جو کنواری دوشیزہ اور حسین و جمیل لڑکیاں ہوتی، ہر سال اس میں قربان کرنا پڑتی، پھر جا کر کے وہ دریا کے اندر پانی آتا اور پھر پانی خشک ہو جاتا تھا، سال ختم ہوتے ہوتے پھر اسے ایک قربانی چاہیے۔ لیکن یہ فاتح مصر جب عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ یہاں تو بڑی مصیبت ہے اور اس طرح سے ایک جان کو ضائع کرنا پڑتا ہے، حضرت عمر فاروق نے ایک دریائے نیل کے نام خط لکھا اور کہا، اس کے اندر لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنے اختیار سے بہتی ہے تو تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں، بہ یا نہ بہ، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو میرا حکم کہے تو اب بھی جاری رہ۔ میرے محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط کو عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کے اندر ڈالتا ہے اور ڈالتے ہی پانی اوپر چڑھاتا ہے اور پھر آج تک وہ خشک نہیں ہوا ہے اور انشاءاللہ الی یوم القیامہ وہ جاری رہے گا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک صرف آرڈر تھا، لیکن یہ آرڈر کس بنیاد پہ تھا؟ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو اور اپنے سوچ و فکر کو، اپنے خیالات و نظریات کو اللہ کے حکم کے تابع جس نے کیا تو اس کی ہر بات ہر وقت مانی گئی اور اللہ نے مانا ہے۔ یہ مت کہیے گا کہ آپ حضرت سب پرانی کہانی سنا رہے ہیں، آج کہاں نظر، آج بھی ایسے بہت سارے واقعات پیش آتے رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔ کم سے کم آپ اپنے آپ کو اللہ کے حکم تابع کر کے تو دیکھیے۔ یہ کیونکہ وہ بزرگ تھے، وہ پہلا زمانہ تھا، نہیں، ہمارے پاس ایمان ہے، آج ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتے ہیں اور اللہ کے حکم کے تابع کرتے ہیں تو آج انشاءاللہ ہمارے حکم کے تابع بھی جنگل کے درندے ہو سکتے ہیں اور دنیا اور کائنات کی ہر چیز تابع ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع رہنے کے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔